کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہو یا 3 کروڑ ہو یا 3.25 کروڑ ہو، ایک بات تو طے ہے نا کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے مختلف کمیونٹیز کا، سارے ملک کے لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جو کراچی پر رول کرتی تھی، کراچی کے لیے سب کچھ کرتی تھی، اس نے کراچی کو کراچی بنایا. وہ کمیونٹی آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے، تقریباً غائب ہو چکی ہے. یہ کون سی کمیونٹی ہے؟ یہ ہیں پارسی، کراچی کے پارسی. ابھی کراچی انگریزوں کے راج میں تھا اور انگریزوں نے 1843 میں اس کو ضم کر دیا تھا اور یہاں پہ پورٹ کو، بندرگاہ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت کراچی میں پارسیوں کی آمد شروع ہوئی بہت بڑے پیمانے پہ. زیادہ تر لوگ بامبے سے آئے تھے، جسے اب ممبئی کہا جاتا ہے، اور گجرات سے آئے تھے، ہندوستان کے گجرات سے. اور وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ آئے تھے یہاں پہ جو کمرشل اپرچونیٹیز تھیں، جو نئے امکانات تھے تجارت کے اور کامیابی کے، مختلف شعبوں کی کامیابی کے، اس کے لیے آئے تھے. وہ انگریزی میں تعلیم یافتہ تھے، برطانوی تعلیم سے آگاہ تھے، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، بہت آنیسٹ لوگ ہوتے تھے. تو وہ ان کے لیے یہ جگہ بہت شاندار تھی. اب آپ کہیں گے کہ پارسی کو تو بس ہم نے ایسے نام سنا ہے، لیکن پارسی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی کو شہر کے طور پہ اگر کسی ایک آدمی نے بنایا ہے، اگر یہ شہر کسی ایک آدمی کا احسان مند ہوئے تو وہ ایک پارسی ہے. اس کا نام تھا جمشید نصروان جی مہتا. جمشید نصروان جی مہتا، ان کے نام پہ یہ جمشید کوارٹرز، جمشید روڈ ہے. جمشید نصروان جی مہتا 1933 میں قیام پاکستان سے 14 سال پہلے کراچی کے میئر منتخب ہوئے تھے پہلی بار. وہ پہلے منتخب میئر تھے. وہ ایک دولت مند آدمی تھے، فراخ دل آدمی تھے اور ایک ویژنری آدمی تھے. 1933 میں وہ منتخب ہوئے، 12 سال تک وہ منتخب ہوتے رہے کراچی کے میئر. وہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو ماڈرن کراچی بنانے میں پہلا قدم کسی نے اگر اٹھایا تھا تو وہ جمشید نصروان جی تھے. انہوں نے اربن پلاننگ کا کام کیا، انہوں نے سڑکیں بنائیں، انہوں نے پارکس بنائے، اور انہوں نے جو میونسپل انفراسٹرکچر ہے وہ پورا بنایا. روایت ہے کہ کراچی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں یہاں کی سڑکیں روز دھلتی تھیں. یہ جمشید نصروان جی مہتا تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. صبح، بلکہ منہ اندھیرے یہ کام ہوتا تھا. صبح جب کراچی بیدار ہوتا تھا تو سڑکیں صاف شفاف ہوتی تھیں. یہ جو پارسی تھے یہ کراچی میں ٹریڈ، تجارت اور صنعت کے پائنیئرز ہیں، بانی ہیں. انہوں نے کراچی کی جو کمرشل ایکسپلوژن تھی کہ ایک دم کراچی لوگوں کی نظروں میں آیا، وہ پارسیوں کی محنت اور لیاقت کی وجہ سے آیا. انہوں نے آئیکونک بزنسز بنائے اور پھر یہ شپنگ میں گئے اور تجارت میں گئے. یہ ایک کرم علی طالبداری اینڈ سنز تھا، یہاں پہ ہرمز جی دنشا اینڈ بردرز تھے. یہ شپنگ کے جائنٹس تھے. اس زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے ساری تجارت ہوتی دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور کراچی ایک ہب بن چکا تھا. تو انہوں نے یہاں پہ شپنگ کو اور فریٹ انڈسٹری کو اس کے لیے بڑا کام کیا اور اس کو ایک اہم مرکز بنا دیا. پھر یہ ہوٹلنگ میں بہت آئے اور انہوں نے جو لیکرز بنانے کا کام ہے، اس وقت شراب پہ پابندی نہیں تھی ایسی، اور یہاں پہ کیونکہ انگریز بہت تھے
تو یہاں شراب بنتی تھی اور فروخت ہوتی تھی. تو ایک صاحب تھے ڈنشا مانک جی پانڈے, انہوں نے بنائی مربریو بریوری, مربریو. بعد میں یہ مری بریوری کمپنی بنی, اب بھی ہے. انہوں نے پیلس ہوٹل اور برسٹل ہوٹل جیسے یہاں پہ ہوٹل بنائے کراچی میں, جس کا پہلے تصور نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ جو کراچی کا مشہور اواری ہوٹل ہے اور کراچی کا مشہور بیچ لگژری ہوٹل ہے, یہ سب پارسیوں کا ہے. یہ اواری فیملی نے بنایا ہے, اور اب بھی یہ کراچی کے بہترین ہوٹلز میں سے ایک ہے اواری ہوٹل. یہ پارسی ریئل اسٹیٹ میں بھی آئے, انہوں نے کمرشل سینٹرز بنائے اور بڑے پروجیکٹس کی طرف گئے. یہ ان کا جو سب سے اہم کام تھا وہ شہر کے ایڈمنسٹریشن کا تھا. انہوں نے کراچی کو ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی. یہ جو کے ایم سی ہے, کراچی میونسپل کارپوریشن, اس وقت اس میں بہت زیادہ پارسی ہوا کرتے تھے, اور وہ پورٹ ٹرسٹ میں بھی تھے, اور وہ جوڈیشری میں بھی تھے, اور وہ سول سروس میں بھی تھے. اچھا, ان کا جو یہ لوگ زیادہ تر صدر اور کھارا در اور میٹھا در کے علاقوں میں رہتے تھے, جو اس وقت ایک پوش لوکیلٹیز ہوا کرتی تھی. اور انہوں نے ایسے ایسے ادارے بنائے کہ پارسی جم خانہ بنایا, ان کے آتش کدے مشہور ہیں. اور انہوں نے پارسی دھرم شالہ بنایا, جو ایک لوگوں کے لیے ریسٹ ہاؤس ٹائپ کی چیز تھی کہ جو آئے غریب اس کو کھانا بھی مل جائے گا, قیام کا موقع بھی مل جائے گا. فلینتھراپی میں, لوگوں کے لیے خرچ کرنے میں یہ بہت آگے تھے. اور یہ انہوں نے اسکول بنائے, اسپتال بنائے, پبلک یوٹیلیٹیز کی جو عمارتیں تھیں وہ بنائیں. اب کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ لوگ, وہ کمیونٹی جو اتنی فعال تھی, اتنی اہم تھی, وہ اچانک ختم کیسے ہو گئی؟ ختم ہونا تو شاید وہ قیام پاکستان کے وقت شروع ہو گئی تھی, کہ ڈیموگرافک جو ڈکلائن تھا نا ان کا, اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا, لیکن اتنا نہیں ہوا تھا تیز. یہ بعد میں ہوا جب ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ بدلنے لگا, جب ہمارا معاشرہ بدلنے لگا, تو جو اقلیتی کمیونٹیز تھیں ان کو ایسا لگا کہ وہ محفوظ نہیں ہیں. پہلے تو 1970 کے عشرے میں بھٹو صاحب نے وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی شروع کی. اس سے پارسیوں کو, ان کی انڈسٹریز کو اور بزنسز کو نقصان پہنچا. لیکن ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ پارسیوں کی جو اگلی نسل تھی, پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ انہیں دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو جانا چاہیے, امیگریشن کر لینی چاہیے. اور اس میں بہت سی چیزیں تھیں. ظاہر ہے یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی تھی, کچھ مار دھاڑ شروع ہو گئی تھی, سیکیورٹی کے بڑے کنسرنز تھے. تو جو نوجوان پارسی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں وہ باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے آسان راستہ تھا فلرش کرنے کا. اور جو ان کے, یعنی وہ گئے امریکہ گئے, کینیڈا گئے, یو ایس گئے, آسٹریلیا گئے. اصل جو پارسیوں کی تعداد کم ہوئی وہ جنرل ضیاء الحق کے دور پہ ختم ہوئی, جب اسلامائزیشن کا عمل شروع ہوا. اس وقت پارسیوں نے کیا, بہت سی مائنورٹیز نے خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کیا. ان کو ڈر لگنے لگا کہ کچھ ہو جائے گا, ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں پارسی کراچی میں ہر شعبے میں نظر آتے تھے, آج ان کی تعداد شاید 1000 ہے. وہ اب بھی اہم عہدوں پہ فائز ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور وکیل ہیں اور بزنس میں ہیں, کاروبار میں آگے جا رہے ہیں. اور ان کے جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں, جو بوجوہ اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک کمیونٹی
جو اتنی زیادہ آگے تھی، اتنی زیادہ فور فرنٹ پہ تھی، کراچی کو بنا رہی تھی، وہ غائب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ شاید یہی تاریخ کا ایک عمل ہے، شاید ایسے ہی کمیونٹیز آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن شاید پارسیوں کا جانا کچھ اچھا نہیں ہوا۔